پارہ نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، آیت قل سے شروع ہو رہی ہے، اس کا مطلب اس میں حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لمن کس کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارضی اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین پر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ قل پھر سے کہا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا ہے۔ جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمان میں ہے، زمین اور آسمان یعنی ہر چیز اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے۔ مالک بھی اللہ ہے اور خالق یعنی کریٹر بھی اللہ ہے۔ کتبہ اس نے لکھ دی ہے، یعنی امیجن کریں کہ کون ہے وہ اللہ ہے جس کی ہر چیز ہے، زمین اور آسمان ہر چیز ہے، اس نے لکھ دی ہے، اللہ نفس ہی اپنے نفس پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے، یعنی اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کو۔ لیجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں الی یوم طرف دن القیامتی قیامت کے دن وہ ضرور تم سب کو اکٹھا کرے گا، تم سب کو جمع کرے گا۔ لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ ایک دن قیامت کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ الذین وہ جنہوں نے خسرو نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا ہے، نفس یعنی انسان خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی ہے جانتے ہوئے بھی کہ تو اسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فہم پس وہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو بھی اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈالتے ہیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ہی اوپر اپنے ہی نفسوں کا نقصان کیا ہے۔ تو پہلے سے بتا دیا گیا کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہاں خاص طور سے جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، لوگ کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، اللہ کا دیا رزق کھا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوا سے سانس لے رہے ہیں، ہر چیز اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں دیے جاتا ہے۔ تو یہ صرف اس لیے کیونکہ اللہ نے رحمت اپنے نفس پر لکھ لی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں ہر ایک پہ، کیونکہ اللہ نے سب کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب سب اکٹھا کیے جائیں گے تو پھر ان کو جزا اور سزا ان کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ کی ہی ملکیت ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی ہے، کوئی نہ زمین سے بھاگ کر جا سکتا ہے نہ آسمان سے، ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کا علم، اللہ کی ذات، اللہ کی بادشاہت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، تم کو اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے وہ گھاٹے میں رہیں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا ہے ایمان نہیں لا کر۔ پہلا پارٹ دیکھتے ہیں آیت کا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ قل، پھر سے قل دو بار آ رہا ہے
کہ یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ مشرکین مکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، ہر انسان جانتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، بتوں کی عبادت کرنا، دوسرے لوگوں کو پکارنا جیسے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے تو انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں بتائیں کہ یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اس سوال کا مقصد ڈانٹ اور پھٹکار ہے، یعنی ان کو جھنجھوڑنا ہے کہ تم دیکھو یہ کس کی ملکیت ہے، یہ صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ یعنی پھر تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کیوں اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے؟ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ سب نعمتیں نہیں مل رہی ہوتی، ہمیں ہر چیز مل رہی ہے دنیا میں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، یا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ سب چیزیں مل رہی ہیں۔ تو وہ سب چیزیں اس لیے مل رہی ہیں، ایک تو امتحان ہے، اور اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے مہربانی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک پر مہربانی کرتا ہے، جو کفر کرتے ہیں وہ بھی جو اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں دنیا میں۔ تو اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے رحمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرنا لازم کر لیا ہے، وہ توبہ استغفار قبول کرتا ہے، اور اسی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں دنیا میں مہلت دی ہے، اسی وجہ سے تمہیں دنیا میں مہلت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، انسان کو مہلت دیتے ہیں، وہ غلط بھی کرتا ہے تب بھی اسے پکڑتے نہیں ہیں، اسے اور مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، شاید گناہوں سے نکل جائے، ایمان قبول کر لے، اچھے اچھے کام کرنے لگے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور رحم کرتے ہیں۔ تمہارے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں تو فوراً نہیں پکڑتا، تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ یہ رحمت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان پلٹ آئے، سیدھے راستے پر آ جائے، توبہ کر لے۔ جو غلط راستے پر چلا گیا اپنی نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، اسے احساس ہو جائے اور وہ واپس پلٹ آئے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجیں۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا، نے جب کریٹ کیا سب کچھ، تو اپنے پاس کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، اپنے متعلق لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود لکھ لیا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ غضب کے اوپر غالب ہے، یعنی رحمت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی، غضب کم ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی ڈھیل دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، انسان غلط کام کرتا رہتا ہے، اسے ایک دم نہیں پکڑتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسی ہر ایک کو پکڑنا شروع کر دے تو زمین میں کوئی جاندار زندہ ہی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئے، گناہوں سے بچ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ لیکن یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، یعنی دنیا میں تو یہ رحمت سب کے لیے ہے، لیکن قیامت کے دن خاص طور سے یہ رحمت اہل ایمان کے لیے ہوگی، ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے سارے کام کیے ہوں گے، دنیا میں بہت محنت کی ہوگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کو راضی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسروں کی مدد کر کے، عبادتیں کر کے، اچھے اچھے کام کر کے، ذکر کر کے، ان سب سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو وہ اہل ایمان جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی بتائی ہوگی، ان کے اوپر اسپیشل اللہ کی رحمت ہوگی۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوں گے،
یعنی پھر اس دن، قیامت کے دن، جو کچھ بھی ہے وہ سب دنیا میں ہی ہے بس. قیامت کے دن جو شرک کر کے آیا ہوگا، جو کفر کر کے آیا ہوگا، پھر اسے اللہ کا غضب سہنا ہوگا. دنیا میں اس رحمت سے مسلم اور کافر، نیک اور بد، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ دنیا میں تو اللہ کی رحمت سب محسوس کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ اللہ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی. کافروں کے لیے پھر صرف جہنم ہوگی. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ نے فرمایا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، اور ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. تو میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے. بتا دیا گیا کہ اللہ کی اسپیشل رحمت کس کے لیے ہوگی؟ جو تقوی اختیار کریں گے، جن کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ سے محبت، اللہ سے ڈر، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن بھی ہوگی. دنیا میں تو ہوگی ہی ہوگی، وہاں بھی ہوگی. تو بتا دیا گیا کہ کیا کیا کام کرنا ہے. زکوٰۃ دینا ہے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، جو قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ان کو سچا ماننا، ان پر عمل کرنا، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا، اور دل میں تقوی ہوگا، تو ان کے لیے اللہ کی مکمل رحمت ہوگی. پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218 میں فرمایا، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے پر، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی ان کو وہ ضرور اللہ کی رحمت حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. تو ان سب آیتوں میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے. پھر آیت نمبر 17 سورہ نمبر 17 آیت نمبر 20 میں فرمایا، اے پیغامبر، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، عطا یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ہم کو دیتا ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی ہر ایک کو دیتا ہے اللہ. کافر کو بھی دے گا، مسلمان کو بھی دے گا، ہر ایک کو دے گا. اور دنیا میں تمہاری رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اسے سانس لینے نہیں دیتے، یا اسے بارش نہیں برستی، یا اس کو رزق نہیں ملتا. ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے ہے، سب کے لیے چھائی ہوئی ہے، لیکن اسپیشل رحمت اللہ کی کہاں؟ اہل ایمان کو قیامت کے دن نصیب ہوگی، جنت کی فارم میں، کہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، اور جو اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تم کو اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں ہر ایک کو جمع کیا جائے گا، اول سے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کے تو آخری دن جو بچہ پیدا ہوگا، پورے دنیا میں شروع سے لے کے آخر تک سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اور یہ ایسا دن ہوگا جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے، ان کو قیامت میں شک ہوگا، ان کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ ہاں قیامت آئے گی، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ خسارے میں ہوں گے، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالیں گے. قیامت کا شک کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ قیامت کا شک کیوں لوگ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں؟ ہم قیامت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم کو اس کے آنے میں شک ہے. جس چیز کے بارے میں انسان شک میں ہو تو اس کے اندر ایک ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. ابھی بھی دیکھیے بہت لوگوں کو قیامت کے بارے میں شک ہے، اسی لیے وہ کیا سوچتے ہیں، بس یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ایک ہی بار جیتے ہیں، ایک ہی بار مرتے ہیں، تو یہاں جو چاہے وہ کر لو. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو شک ہے کہ قیامت پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. ہمیں بھی قیامت کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں.
ہم سوچتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، بس اسی کو اچھے سے جی لو، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کتنا خطرناک ہے ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پارہ 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 34 سے 50 میں اللہ نے فرمایا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس ہم ایک ہی بار مریں گے، دوبارہ نہ زندہ ہوں گے۔ اہل مکہ جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم بس مر جائیں گے اور دوبارہ کہاں زندہ ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ اگر سچے ہو تو ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر قیامت آئے گی دوبارہ زندہ ہوں گے تو تم ہمارے بزرگ جو مر چکے ہیں انہیں زندہ کر کے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بڑی بڑی قومیں جو دنیا میں خود کو بہت بڑا سمجھتی تھیں ان کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، سب کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ بے شک فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن سب کے لیے ڈیسائیڈڈ ہے۔ یہ کب آئے گا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اور یہ شیور ہے آئے گا ہی آئے گا۔ جس دن کوئی دوست کسی کو کام نہ آئے گا اور کسی کی کوئی مدد بھی نہ کر سکے گا۔ یعنی یہاں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے ایک دوست دوسرے دوست کی مدد کر دیتا ہے جب اس پہ مصیبت آتی ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کی نہیں مدد کر سکے گا مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو قیامت کو بھولے رہے اور دنیا میں لگے رہے ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ جہنم میں مجرموں کا کھانا زقوم ہوگا۔ یہ بہت بدبودار پھل ہے۔ اگر ایک پھل دنیا میں گر جائے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، نافرمانی کر کے آئے ہوں گے، ان کو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ان کو کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ انہیں زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو ایک دم بدبودار پھل ہوگا کہ اگر ایک پھل دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا اس کی اسمیل سے برباد ہو جائے، پوری جتنی دنیا کی کھانے کی چیزیں وہ سب خراب ہو جائیں۔ وہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور پینے کے لیے ایسے پانی ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو پیٹ میں جا کر ابلنے لگے گا جسے گرم پانی ابلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے پکڑو، گھسیٹو اور جہنم کے بیچ جھونک دو، پھر اس کے سر پر عذاب کا گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ تم دنیا میں خود کو بہت عزت والا سمجھتے تھے، اب عذاب کا مزہ چکھو، بے شک یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ تو جو قیامت کے دن کا شک کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں قرآن میں بتا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت صرف اس دنیا تک ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحم صرف اہل ایمان پہ کریں گے، جو اچھے کام کر کے آئے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا ہوگا، ورنہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کبیرہ گناہ کیے ہوں گے اور معافی نہیں مانگی ہوگی، وہ بھی جہنم میں پہلے جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا ان کو ملے گی، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کلیئر کر دی ہیں، اب ہم پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنے لیے جو چاہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ قیامت کا آنا ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی سمجھدار انسان ہوگا وہ اس چیز کا انکار نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے، یہ مشرکین مکہ جو تھے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحثیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوٹنا تو عقل کے خلاف لگتا ہے، یعنی یہ تو ہماری عقل میں بات ہی نہیں آتی کہ جو ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ ایک دن قیامت آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ
دنیا بنائیں گے اور اس طرح سے میدان حشر ہوگا اور سب اکٹھا کیے جائیں گے، تو یہ ایک مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو ایسی باتیں کرتا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نام سے یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور یہ پاگل ہے۔ ان کے کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے ام امر، یہ تو خرافات ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرتے کہتے تھے کہ موت آئے گی، ہم مر جائیں گے، اس کے اوپر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا، انہیں پھر اکٹھا کیے جائیں گے۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی بھی باتیں تھیں ان کا جواب دیا اور کہا کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ بہت بار ہوتا ہے نا ایسا، جو بہت اچھا انسان ہے اس کو اس کی صلہ نہیں ملتا اور وہ پہلے ہی مر جاتا ہے، یا بہت خراب انسان ہے اس کو سزا نہیں ملتی اور وہ بھی مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر اور بدکار کو سزا نہ دی جائے تو پھر دونوں طرح کے لوگ تو برابر ہوئے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوگا، بلکہ ظالم اور بدکار مظلوم اور محسن اور پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہریں گے۔ حالانکہ یہ بات انصاف کے خلاف ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنے نظام ایسے اندھیر نگری اور ظلم اور فساد پر رکھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم مسلمان کو یعنی اپنی اطاعت شاعروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ قلم کی آیت نمبر 35 سے 36 میں کہ کیا ہمارے جو فرما بردار بندے ہیں اور جو نافرمانی کر رہے ہیں دونوں کو ہم ایک جیسا ٹھہرائیں گے؟ نہیں، کیا وہ ہماری نظر میں دونوں برابر ہیں؟ پھر فرمایا سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 میں، کیا جن لوگوں نے برائیاں جمع کر رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا دونوں برابر ہوں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں کہ دونوں کا انجام ایک ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں تک دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے، یعنی وہ کہتے تھے نا دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کو پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا تمہاری پیدائش جو ہے، جو تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے اس آسمان سے؟ جو اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ سورہ نازیات کی آیت نمبر 27 میں فرمایا۔ پھر سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ یہ بھی فرمایا سورہ واقعہ کی آیت نمبر 62 میں، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ سب باتیں؟ اور بتلایا کہ دیکھو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر رہیں گے، یعنی دوبارہ ضرور تم زندہ ہوگے۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلے بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، یعنی ہم ایک بار کوئی چیز بناتے ہیں اور جب ہم دوبارہ بناتے ہیں تو وہ ہمیں آسان ہوتی ہے، تو اللہ بھی ہمیں دوبارہ بنانے میں تو اللہ کو اور آسانی ہوگی۔ اور پوچھا کہ آسمان اور زمین، درخت اور پہاڑ اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ایک بار سب کچھ پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں شک کا شکار ہیں،
یعنی انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا؟ یعنی پھر ان کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے قیامت کے بارے میں؟ وہ کیوں شک کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی اور ہمیں دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے؟ اور پھر کیوں نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کی؟ کیوں اپنی نفس کی بات سنتے ہیں؟ کیوں شیطان کے پیچھے چلتے ہیں؟